پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا الم ترا، کیا نہ دیکھا آپ نے اے محبوب، الی الذی اسے، حاج ابراہیم کہ جھگڑا کیا جس نے ابراہیم سے، فی ربہ ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک اس وجہ سے کہ دی تھی اسے اللہ نے بادشاہی۔ کیا آپ نے نہ دیکھا اے محبوب، اس کا مطلب ہے کہ اے محبوب آپ اپنی اس دنیا سے جو اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے پہلے آپ کو تخلیق فرمایا، تو اے محبوب آپ تو دیکھ رہے تھے۔ یہ استفہام ہوتا ہے اور یہ استفہام تقریری کہلاتا ہے جس میں کسی بات کو ثابت کیا ہوتا ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا، یعنی تم نے تو دیکھا۔ الی الذی اس کی طرف، حاجہ جھگڑا کیا، حاجہ حجت کرنا کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، جھگڑا کیا جس نے ابراہیم سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک اس وجہ سے کہ اسے اللہ نے دی بادشاہی۔ وہ شخص جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت کر رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا، وہ کون تھا؟ وہ نمرود بادشاہ تھا جو عراق کا بادشاہ تھا۔ یہ اس کا تذکرہ ہے، اور جس کی حکومت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ حکومت اور اقتدار کے نشے میں اس نے اپنے مالک حقیقی کو بھلا دیا اور خود خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ دولت کی کثرت اور بادشاہی کا غرور اس کو لے بیٹھا اور اس غرور نے اس کو اس کے رب سے ہی غافل کر دیا، چنانچہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھڑی ہو جاؤ، اب اسی طرف وہ کرو، اس طرف دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شرک کے خلاف جہاد شروع کیا، یعنی آواز اٹھائی، اور سب کو دین توحید کی دعوت دی، تو اس نے رب کو ماننے سے صاف انکار کر دیا دونوں ہاتھوں سے۔ تو نمرود آپ سے سوال جواب کر رہا ہے۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی میرا رب وہ ہے، الذی جو، یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے۔ وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی مجلس میں گئے اور اس کے دربار میں آپ گئے اور آپ نے جا کر دین اسلام کی تبلیغ کی، توحید کی طرف اس کو بلایا، تو اس نے آپ سے آپ کے رب کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے، الذی جو، یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے۔ قال اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 آدمی بلائے، ان میں سے ایک وہ تھا جس کے قتل کرنے کا حکم ہو چکا تھا اور دوسرا بے گناہ تھا۔ اس نے بے گناہ کو قتل کر دیا اور جس کو قتل کرنا چاہیے تھا اس کو رہا کر دیا، اور اس طرح اس نے اپنی جھوٹی خدائی کو ثابت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اس پر ایک اور وار کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قال ابراہیم، ابراہیم نے فرمایا، فإن اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی نکالتا ہے، لے آتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فأتی بہا تو نکال لا، من المغربی مغرب سے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر ایک اور وار کیا۔ حضور صدر الفاضل ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ نمرود کے جواب میں شان دعویٰ پیدا ہو گئی کہ اس نے تو اس بات کا تو جواب دے دیا کہ اچھا زندہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ کر دوں، جس کو چاہوں مار دوں، جو واجب القتل تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا، اور جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو مار دیا۔
تو مارنا اور جلانا زندہ کرنا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ موت اور حیات کا پیدا کرنا تو تیرے مقدور میں ہے نہیں، تیری طاقت میں ہے نہیں، لیکن تو نے ایک یعنی اپنا جھوٹے دعوے کے ساتھ تو نے اپنی اس کو ثابت کر دیا اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ تو کر رہا ہے۔ تو چنانچہ آپ نے وہ بات آپ لے کر آئے کہ جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ یأتی نکالتا ہے بِالشَّمْسِ سورج کو من المشرق مشرق سے، فَأَتِی بِهَا من المغربی تو نکال لا پھر مغرب سے۔ اب یہ ہے مناظرانہ انداز کہ ایسا سوال ایسا وہ لے کر آئے کہ جس کا اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا، فرمایا نکال لے مغرب سے۔ اب دیکھو فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، فَبُہِتَ تو ہوش اڑ گئے، مبہوت رہ گیا، الَّذِی کَفَر وہ جس نے کفر کیا یعنی کافر، وہ کافر جو ہے وہ مبہوت رہ گیا۔ اب اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ انداز تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے دربار میں جا کر دین توحید کو پیش کرنے کا، اور اس نے پھر جو آپ کے ساتھ مناظرہ کیا، آپ کے ساتھ حجت کی آپ کو، تو آپ نے اس کے کس طرح جواب ارشاد فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہیں تک ہے، اور قرآن نے اس پہلو کو بیان کیا کہ جب ایک ظالم بادشاہ کے سامنے آپ گئے اور آپ نے جس طرح دین توحید کو پیش کیا، اور اس نے آگے سے اپنے دلائل دیے اور آپ نے ان دلائل کے جواب دیے، اور پھر کیسا آپ نے سوال کیا۔ اچھا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ تو اللہ نکالتا ہے سورج کو من المشرق مشرق سے، فَأَتِی بِهَا من المغربی تو نکال لا تو مغرب سے، فَبُہِتَ تو ہوش اڑ گئے الذی کفر کافر کے، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ او کالذی کیا نہ دیکھا اس کو مرہ جو گزرا علی قریۃ ایک بستی پر۔ یہ کون تھا؟ اس آیت میں کس کا قصہ بیان ہو رہا ہے؟ اس کا تعین نہ قرآن نے کی نہ حدیث نے کی، لیکن بعض مفسرین نے حضرت عزیر علیہ السلام کا نام یہاں لیا ہے۔ تو بہرحال اللہ اور رسول نے معین نہیں کیا، تو یہ وہ تھا کہ قریہ یہ کون سا تھا، یعنی وادی کون سی تھی؟ تو اکثر کا خیال یہ ہے کہ یہ بیت المقدس تھا، جسے بخت نصر نے قبل مسیح 576 قبل مسیح میں برباد کر دیا تھا، اور اس کے اکثر باشندے موت کے منہ میں چلے گئے تھے، اور بقایا کو قید کر کے وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تو جب اجڑے ہوئے اس شہر پر ان کا گزر ہوا، وہ کون تھے؟ غالباً حضرت عزیر، بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت عزیر تھے۔ تو جب اجڑے ہوئے شہر پر ان کا گزر ہوا تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس برباد اور اجڑے ہوئے شہر کو اللہ تعالیٰ کیسے آباد فرمائے گا، اس اجڑے ہوئے شہر کو اللہ تعالیٰ کیسے آباد فرمائے گا۔ او یا کالذی اس شخص کو مرہ گزرا علی قریۃ ایک بستی پر، وہی خاویۃ اور وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں کے بل، اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، قالا کہنے لگا انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اسے، اللہ بعد موتہا موت کے بعد، اس کو اللہ تعالیٰ قالا کہنے لگا انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس کو، اللہ بعد موتہا اس کی موت کے بعد، یعنی اس کے اجڑنے کے بعد۔ فَأَمَاتَهُ اللہ تو اللہ نے اسے موت عطا کر دی، 100 عام 100 سال، ثم بعثہ پھر اسے زندہ کیا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے انہیں موت کی نیند سلا دیا، اور اس حالت میں پورے 100 سال گزر گئے۔
اس کے بعد انہیں زندہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی مدت اس حال میں رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تو انہیں بتایا گیا نہیں، تم پوری 1 صدی سوئے رہے ہو۔ 1 صدی 100 سال۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اسے موت دی، 100 عام 100 سال، ثم بعثه، پھر اسے زندہ کیا۔ قال، فرمایا، کم لبثت، تو کتنی مدت یہاں ٹھہرا رہا؟ قال، تو عرض کی، لبثت یوما او بعد یوم، میں ٹھہرا ہوں گا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، اللہ نے فرمایا، بل لبثت، بلکہ تم ٹھہرے رہے، 100 کہتے ہیں 100 کو 100، 100 عامن، عامن کہتے ہیں سال کو، 100 عامن 100 سال ٹھہرے رہے۔ فانظر، تو دیکھو ذرا، الی طعامی کا، اپنے کھانے کی طرف، و شرابی کا، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، یہ باسی نہیں ہوا، وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کو، وَلِنَجْعَلَکَ، کہ تاکہ ہم تمہیں بنائیں، آیتاً نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، وانظر الی العظام، اور دیکھو ذرا اس کی ہڈیوں کو، کیفا، کیسے، ننشزھا، ہم جوڑتے ہیں انہیں، ثم، پھر نکسوہا، ہم پہناتے ہیں انہیں، لحما، گوشت، فلما، پھر جب، تبینہ، حقیقت روشن ہو گئی، لہو، ان کے لیے، قالا، تو اس نے کہا، اعلم، میں جان گیا ہوں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یہ کہ اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے انہیں 100 سال موت عطا کی۔ کن کو؟ وہ ایک شخص جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غالباً وہ حضرت عزیر تھے، اور وہ ایک ایسی بستی کے قریب سے گزرے تھے کہ جس بستی کو اللہ نے تباہ و برباد و ہلاک کر دیا تھا۔ تو ان کے دل میں خیال گزرا کہ اتنے اجڑنے کے بعد، ایسی ہلاکت کے بعد کیسے کوئی زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی دکھائی، اور ان کو بھی دکھائی، اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جب وہ قرآن پڑھیں گے اور سنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کی نیند سلا دیا، اور اس حالت میں پورے 100 سال گزر گئے۔ اس کے بعد انہیں زندہ کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا، آپ کتنی مدت اس حالت میں رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تو انہیں بتایا گیا، نہیں، تم پوری 1 صدی رہے، 1 صدی تم جو یہیں رہے، اور دیکھیں کہ آپ کا کھانا جو چند گھنٹے گزرنے کے بعد بدبودار ہو جاتا ہے، وہ تو ویسے کا ویسا ہی رکھا ہے، اور جو آپ کا گدھا ہے اس کا گوشت پوست گل سڑا گیا، اس کی ہڈیاں بھی بکھری پڑی ہیں، لیکن دیکھو کہ وہ کیسے جڑ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کے بکھرے ہوئے ڈھانچے کو کیسے آن واحد میں نمودار کر دیا، اور اس سب کو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس طرح پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ وانظر، تو دیکھو، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَکَ، تاکہ ہم بنائیں تجھے، آیتاً نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، وانظر، اور دیکھو، الی العظام، ان ہڈیوں کی طرف، کیفا، کیسے، ننشزھا، ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم، پھر نکسوہا، ہم انہیں پہناتے ہیں، لحما، گوشت، فلما، پس جب، تبینہ لہو، حقیقت روشن ہو گئی ان کے لیے، قالا، تو اس نے کہا، اعلم، میں جان گیا ہوں، ان اللہ، یہ کہ اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ختم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی دکھائی، وہ حضرت عزیر علیہ السلام پھر یعنی زندہ ہوئے، اور پھر وہ اپنے گھر گئے۔ جب اپنے گھر گئے تو ان کی جو اولادیں تھیں، ان کی اولادوں کی اولادیں بھی جوان ہو چکی تھیں، ظاہر 100 سال گزر چکے تھے، اور انہوں نے وہ اپنے اس جگہ کو دیکھا، وہاں گئے اپنے گھر، اور وہاں پھر اپنی طبعی زندگی گزار کر پھر ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت کی نشانی دکھائی، اور ہمارے لیے بھی غور و فکر کرنے اور عبرت
پکڑنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 سال بعد کسی کو اٹھائے اور پھر اللہ اس کو زندگی عطا فرمائے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا، جو مومن ہوگا، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، جو اپنی قبور میں آرام فرما ہیں اور جنت کے مزے لے رہے ہیں، اور ان کے پاس بھی وہ سکون اور اطمینان ہے کہ ان کی بارگاہوں میں جانے والا بھی گویا یہی محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی جنت میں اتر گیا، وہ جب کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے ہائے قیامت آ گئی، ابھی تو ہم سوئے تھے اور اٹھا دیے گئے۔ یعنی اتنی چین والی زندگی میں ہے، اتنی سکون اور اطمینان والی ان کی برزخی زندگی ہے کہ اتنی صدیاں اپنی قبور میں آرام فرمانے کے بعد جب وہ اٹھیں گے تو ان کو وہ زمانہ کوئی بہت زمانہ نہیں لگے گا۔ اور اس جب قالا کہا ابراہیم و ابراہیم نے عرض کی ربی اے میرے پروردگار ارینی مجھے دکھا، ارینی مجھے دکھا، حمزہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، کیفا کیسے، تحیی الموتا تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، قالا فرمایا اولم تؤمن کیا تم یقین نہیں رکھتے، قالا عرض کی بلا کیوں نہیں مولا، ولیکن لیطمئن قلبی لیکن اس لیے کہ تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، میں اور تیری اس کا قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، قالا تو فرمایا فخذ تو لے اربعۃ 4 من الطیر پرندے فصرہن الیک پھر مانوس کر انہیں اپنے ساتھ، ثم پھر اجعل رکھ علی کل جبل ہر پہاڑ پر منہن ان میں سے جزءا ان کا ایک ایک ٹکڑا جز، ثم پھر ادعوہن انہیں بلاؤ اپنی طرف، یاتینا کا سعیا وہ چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے، وعلم اور جان رکھ ان اللہ کہ اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، لیکن آپ کوئی متردد نہیں تھے، بلکہ کبھی سوال جو ہوتا ہے وہ کسی یقینی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو ایمان و یقین تو پہلے سے حاصل ہے مولا، لیکن مجھے ایسا علم الیقین تو ہے، لیکن مجھے اپنی قدرت کا ایسا مشاہدہ کرا دے کہ مجھے عین الیقین کا مرتبہ نصیب ہو جائے، جیسا کہ اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے، اللہ والوں کو پھر اللہ تعالیٰ ایسا عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اطمینان کے خاطر اپنے بڑوں سے سوالات کیا جا سکتا ہے، اپنے استاد سے اور مرشد کامل سے کچھ پوچھ لینا جائز ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ کچھ ایسا معاملہ فرما کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، مجھے عین الیقین حاصل ہو جائے، یعنی آنکھوں دیکھا علم۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، 4 پرندے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھو، الگ الگ اس کے الگ، یعنی کسی پہاڑ پر سر رکھ دو، کسی پہاڑ پر پر رکھ دو، کسی ایک پہاڑ پر ٹانگیں رکھ دو، کسی دوسرے پہاڑ پر اس کا سر رکھ دو، مختلف پہاڑوں پر ان کے مختلف ٹکڑے رکھ دو، مختلف حصے رکھ دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ ان کی ملی جلی جسم کے حصوں کے 4 حصے کر کے ایک حصہ ایک پہاڑی پر، ایک حصہ دوسری پہاڑی پر، تیسری پہاڑی پر، چوتھی پہاڑی پر رکھ دیا، اور پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلایا۔ جب آپ نے بلایا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ وہ مختلف بوٹیاں مختلف جسم کے حصے اکٹھی ہوئیں، بکھرے ہوئے پر جمع ہو گئے، اور وہ پرندے پھڑپھڑاتے جلدی جلدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یعنی اب یہاں مانوس کرنا جو کیا تھا کہ پہلے ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح تم جب ان کو اپنے ساتھ مانوس کرتے ہو اور ابھی جب تم ان کو آواز دیتے ہو تو وہ تمہاری آواز پر دوڑے چلے آتے ہیں، تو اللہ کی قدرت ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تم مختلف پہاڑوں پر متفرق ہو کر رکھے جائیں گے، لیکن جب تم انہیں بلاؤ گے تو اللہ کے حکم سے وہ ان کے جسم کے اعضاء جڑ جائیں گے اور وہ دوڑے ہوئے اسی طرح تمہاری طرف چلے آئیں گے، اس لیے کہا پہلے انہیں مانوس کر لو۔ ثم پھر اجعل رکھو علی کل جبل ان میں سے ہر ایک کو منہن ان کا جزءا ٹکڑا، ثم پھر ادعوہن انہیں بلاؤ، یاتینا کا سعیا وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے، وعلم
اور جان لے ان اللہ کہ اللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکیم حکمت والا ہے، کہ جیسے تم نے ان کو مانوس کیا اور وہ تمہاری آواز پر دوڑے چلے آئے، تو اسی طرح کائنات کا رب منتشر اجزاء کو قیامت کے روز بلائے گا تو اجزاء اکٹھے ہو جائیں گے، پراگاندہ اور منتشر اجزاء اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر ان میں روح پھونکی جائے گی اور وہ اسی طرح اٹھ کر اپنی قبور سے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی قدرت کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ان ساری چیزوں کو قرآن میں بیان فرمایا تاکہ پڑھنے والا قرآن پڑھے، ان واقعات کو سنے، انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو سنے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سے یہ درس لے کہ اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کس طرح ہمارے ایمان کو بڑھانے، یقین میں اضافہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ واقعات جو قرآن مجید نے بیان کیے یہ قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا، اللہ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔